بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ مکمل کیجیے۔ اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور شاعری تک رباعی کی صنف شاعر کے قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی رہی ہے۔ نہ قصیدہ کی، نہ غزل کی اور نہ قطع کی تو رباعی کی رہی ہے۔ 44 کا پوائنٹ نمبر 44 کا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس شعر سے کون سی صنف شعر ظاہر ہے؟ حمد، نعت، منقبت، مناجات۔ تو مناجات پوائنٹ نمبر ڈی اس کا بالکل ٹھیک ہوگا۔ حاصل رباعی، حاصل گفتگو کون سا مصرع ہوتا ہے؟ چوتھا مصرع، تیسرا مصرع، دوسرا مصرع، پہلا مصرع۔ تو ٹھیک جواب اس کا ہے چوتھا مصرع۔ ہائیکو 3 مصری زبانی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی مروج ہے۔ بتائیہ ہیت کے اعتبار سے کس پنجابی صنف نظم کے قریب تر ہے جسے اردو میں بھی پسند کیا جاتا ہے؟ ڈولا، ٹپا، مائیا، کافی۔ تو ٹپا کو زیادہ کیا جاتا ہے پسند۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں سما کر دیا، سبق ہو چلی تھی ترضائے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بتائیے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو اس کا تعلق ہے قطع سے، رباعی سے، دو بیتی، قصیدہ۔ تو قطع سے پوائنٹ نمبر اے بالکل ٹھیک ہوگا۔ سوال نمبر 47 کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں قافیہ کیا ہے؟ کر دیا، آسمان کر دیا، آسمان گرا، زمین آسمان۔ تو اس کا پوائنٹ نمبر سی بالکل ٹھیک ہوگا، آسمان گرا۔ سوال نمبر 47 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ دیا، کر دیا، آسمان کر دیا، گرا کر دیا، ردیف نہیں ہے۔ تو اس میں ردیف ہوگا کر دیا۔ پوائنٹ نمبر بی بالکل ٹھیک ہوگا۔ سوال نمبر 47 کے حوالے سے بتائیے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ میر تقی میر کے، داغ دہلوی، محمد ابراہیم ذوق، میر انیس۔ تو یہ اشعار میر انیس کے ہیں۔ علامہ اقبال کی تعلیمات کا نچوڑ ان کے کسی نظم کو قرار دیا جاتا ہے؟ شمع شاعر، ساقی نامہ بال جبریل، طلوع اسلام، خضر رات۔ تو ساقی نامہ بال جبریل کو۔ برسات کی بہاریں، دنیا مفلسی، تندرستی اور رہے نام اللہ کا جیسی زبان زد خاص عام نظمیں کس کی تخلیق ہیں؟ مولانا ظفر علی خان، اسماعیل میٹھی، احسان دانش، نذیر اکبر آبادی۔ تو نذیر اکبر آبادی کی ہیں۔ کسی صنف نثر کی زبان غزل کی زبان سے قریب تر ہوتی ہے؟ انشائیہ۔ تو نہ مقالہ کی ہوتی، نہ مضمون کی ہوتی، نہ خاکہ کی، تو انشائیہ کی ہوتی ہے۔ میں اجنبی ہوں بے نشاں، نہ نفنت مقام میں ہے، نہ شہرت دوام ہے، نہ اس پہ کوئی نقش ہے، نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ ان اشعار کے حوالے سے بتائیے کہ لوح دل کس معروف شاعر کے مجموعہ کلام کلیات کا نام ہے؟ مجید امجد۔ میرا جی تصدق حسین، خالد نون میم راشد۔ تو اس کا جواب پوائنٹ نمبر اے بالکل ٹھیک ہوگا، مجید امجد۔ سوال نمبر 54 کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار سے ذہن میں کس صنف نظم کا نام آتا ہے؟ نظم معارہ، آزاد نظم، مستزاد، مخمس۔ آزاد نظم۔ 56 بلبل ہند مر گیا حیات جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ مولانا حالی نے بلبل ہند کون سی ذات کو قرار دیا ہے؟ محمد ابراہیم ذوق، مرزا غالب، محمد خان مومن۔ شاعر کی اپنی ذات حالی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، تو مرزا غالب کو بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں مثل مشہور تھی، بگڑا شاعر مرثیہ گو، بگڑا گویا مرثیہ خواہ۔ اس ضرب المثل کو کس نے غلط ثابت کیا تاکہ اردو مرثیہ بیانی شاعری کی اہم ترین صنف قرار پایا؟ آتش و ناسخ، میر و سودا، انیس و دبیر، جرایت نشاں۔ تو اس کا آئے گا میر و سودا۔ اردو شاعر میں خدائے سخن کن کا لقب ہے؟ ولی تقی، میر تقی میر، مرزا غالب، مرزا داغ دہلوی۔ تو اس کا پوائنٹ نمبر بی بالکل ٹھیک ہوگا، میر تقی میر۔ جوگی اردو شعری ادب کی ایک معروف نظم کا عنوان ہے۔ یہ نظم کس کی تخلیق ہے؟ محمد الدین فوق، تلوق چند محروم، چودھری خوشی محمد ناظر، علامہ اقبال۔ تو پوائنٹ نمبر سی بالکل ٹھیک ہوگا، چودھری خوشی محمد ناظر۔ یہ اکثر پیپرز میں یہ کوسچن بہت دفعہ آیا ہے۔ دیوان غالب میں ایک مرثیہ بھی شامل ہے جو غزل کی حد میں لکھا گیا ہے اور جس کا ایک شعر ہے، جاتے ہوئے کہتی ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ مرزا غالب نے یہ مرثیہ کس کی وفات پر کہا تھا؟ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، حکیم عمر خان مومن، نواب زین العابدین خان عارف، مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا غالب کے چچا۔
اس کا پوائنٹ نمبر سی بالکل ٹھیک ہوگا، نواب زین العابدین خواں عارف۔ خبر تحریر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبر ہی۔ غزل کا یہ معروف مطلع کن کا ہے؟ دلی اورنگ آباد، سراج آبادی، مرزا مظہر جانے جانا، سراج الدین آرزو علی خاں آرزو۔ سراج اورنگ آبادی۔ آسمان تیرے لحد پہ شبنم آفشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے کس ذات گرامی کا ذکر خیر کیا ہے؟ والدہ محترمہ ماں بی بی، مرزا غالب، حضرت دہلوی، جسٹس شاہ دین ہمایوں۔ تو اس کا آئے گا والدہ محترمہ ماں بی بی۔ سر ود رفتہ باز عید کے نائد، نسیم از حجاز آید کے نائد، سر آمدوز کارے فقیر دیگر دانائے راز عید کے نائد۔ یہ معروف ربائی کس شاعر نے لکھی ہے؟ مرزا غالب، شیخ غلام قادر گرامی، علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خاں۔ تو اس کا پوائنٹ نمبر سی بالکل ٹھیک ہوگا، علامہ اقبال۔ اردو کے 3 عظیم شاعر آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے، ایک تو نذیر اکبر آبادی ہیں، باقی 2 کون ہیں؟ میرو سودا، میرو غالب، آتش و ناسخ، انشاء جرائد، میرو غالب۔ اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ آب حیات مولانا آزاد، مقدمہ شعر و شاعری مولانا حالی، نکات سخن مولانا حضرت موہانی خم خانہ جاوید سری رام لالا۔ تو اس کا پوائنٹ نمبر بی بالکل ٹھیک ہوگا، مقدمہ شعر و شاعری مولانا حالی کی ہے۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کا سنگ بنیاد کس غرض سے رکھا تھا؟ جا بجا تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے، انگریزی زبان کے معروف اور مستند کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے، سائنسی مضامین کی ترویج کرنے کے لیے، اور سائنسی موضوعات پر ریسرچ کرنے کے لیے۔ جس کا پوائنٹ نمبر بی بالکل ٹھیک ہوگا، انگریزی زبان کی معروف اور مستند کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے۔ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں شیرانی ہال اردو کے کس قابل تکریم ہستی کے نام سے معنون ہے؟ ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی، اختر شیرانی، داؤد خان شیرانی، حافظ محمود شیرانی۔ تو پوائنٹ نمبر ڈی بالکل ٹھیک ہوگا، حافظ محمود شیرانی۔ توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے، او ظالم اسے، تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا۔ اس شعر سے آغا حشر کا کون سا ڈرامہ ذہن میں آتا ہے؟ اسیر حرص، سعید حوث، رستم سہراب، سفید خون۔ تو اس کا پوائنٹ نمبر سی بالکل ٹھیک ہوگا، رستم سہراب۔ پاکستانی، پنجابی، لاہوری، دہلوی، بخاری، مدنی، عثمانی وغیرہ الفاظ سے مستعمل چھوٹی یہ کو اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ یا معروف، یا مجہور، یا نسبتی، یا متکلم۔ یا نسبتی۔ انجمن احماد اسلام لاہور نے پنجاب کو تعلیمی لحاظ سے بلند رتبے پر فائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بتائیے انجمن کس کی تحریک پر قائم ہوئی تھی جنہوں نے اس کا منشور بھی خود تیار کر کے دیا تھا؟ سر سید احمد خان، میاں امیر الدین، علامہ اقبال، جسٹس شاہ دین ہمایوں۔ تو اس کا پوائنٹ نمبر اے بالکل ٹھیک ہوگا، سر سید احمد خان۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہوا۔ بتائیے حبشی سے کون سے ذات گرامی مراد ہے؟ نجاشی، حبشہ کا حکمران، حبشہ افریقہ کا باشندہ، بلال حبشی، حضرت لقمان۔ پوائنٹ نمبر سی بالکل ٹھیک ہوگا، بلال حبشی۔ اخلاص عمل مانگنے گا نے کہاں سے، شاہ عجب گر بوانزند گدارا، نیاگان کہن کے کیا معنی ہے؟ شعراء قدیم زمانے کے بزرگ، پرانے زمانے کے بادشاہ، سلاطین امرا اسلام۔ تو اس کا ہوگا سلاطین، اس کا پوائنٹ نمبر ڈی بالکل ٹھیک ہے، سلاطین امرا اسلام۔ ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہر جو تھی کرن تو ابانور آفتاب تھا۔ شعر میں تشبیہ کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ اس کا ہوا ہے استعمال ایک بار بھی نہیں، فقط 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ تو اس کا ہوگا جواب نمبر ڈی بالکل ٹھیک، 3 بار۔ تو اس کے بعد ہمارے یہ 73 ہو گئے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ کل بھی نیکسٹ بھی ہم کوئی پیپر یا کوئی مطلب محاورات یا جی کے کا کوئی بھی مطلب پیپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔
تو اگر اردو کا ہوا تو اردو کا شیئر کروں گی، اگر کوئی اور ہوا تو کوئی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے جاتے ہوئے آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ لوگوں کی اچھی تیاری ہو جائے. اور ہاں لاسٹ پہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہتی چلوں کہ اگر کوئی مسٹیکس ہے، اگر کوئی پوائنٹ کی مسٹیکس ہے، غلطی ہے، آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے، تو میں اس کی کریکشن ضرور کروں گی، کیونکہ بولتے ہوئے بھی الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پاتی. تو لیکن میرے لحاظ سے سارے پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ کو کوئی لگے تو آپ ضرور بتائیے گا.